آج آپ کا قبضہ نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہاں پر ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے احتجاج کرے۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ گولیاں آپ نے چلائیں، آپ کا کلیم یہ ہے کہ وہ حملہ آور ہوئے۔ ایک کمیشن بنائیں جوڈیشل، اس جوڈیشل کمیشن کو ٹی او آر یہ دیں دو کہ حملہ آور وہ تھے، گولیاں انہوں نے چلائیں۔ یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، یہ شوق ان کا نہیں، لیکن یہ بات شوق کی نہیں ہے، یہ آپ لوگ کرتے ہی ہیں، پاکستان کی ابھی آپ نے جواب، ابھی آپ جواب ہی نہیں لے رہے۔ پہلا جواب یہ نہیں، میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ بیان بازی کی حق کے لیے ہم سپیس کھلی چھوڑ دیں۔ کاشف میری بات سنیں، پہلا بیان یہ کہ میں اگر اپنے صوبے کے وسائل کے ساتھ حملہ آور ہوں تو میرے ساتھ اسٹیٹ جو مرضی کرے۔ دوسرا بیان یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کل میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا کارکن حمزہ کیمپ کے اوپر، جی ایچ کیو کے اوپر، راولپنڈی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر حملہ آور ہو تو وہ فوجی عدالت میں جائے۔ نہیں بالکل، فوجی عدالت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں، سزائیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں، سزائیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات پہ قائل ہوں۔ پہلے والا کون سا تھا؟ پہلے والا تو یہ ہوا نا کہ میں وسائل اپنے صوبائی وسائل جو ہے، صوبائی وسائل کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، شیلز کے ساتھ میں حملہ نہیں۔ ہم کیا کہتے تھے؟ ہم نے کہا ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم لاشیں گرائیں گے اور لاشیں گریں گی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے، اور ماشاءاللہ چوتھے پانچویں دن وہ ہمارے گلے لگا ہوا تھا۔ اسی انہوں جفیاں پاندے ہو جا کے پھر اگر وہ اتنا حملہ ہو رہا ہے اسلام آباد پہ، اڈا سلطان محمود غزنوی ہے تو آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کیا ضرورت ہے اس کے گلے لگنے کی؟ میری بات سنیں، ہندوستان کا اگر آ جائے گا پرائم منسٹر یا ہم ادھر چلے جائیں گے، ان جفی تو ڈالنی ہے، جفی نہیں ڈالنی۔ آپ ہر ایک کو جفی ڈال لیتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک سے شرم تو ان کو آنی چاہیے نا، جو کہتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں۔ آئی ایگری ود یو۔ میں اس بات پہ بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں کے انہوں نے انبار لگا دیے، اگلے دن آ کے آپ گلے مل رہے ہوتے ہیں انہیں کو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو ایک جگہ کھڑے رہیں آپ بھی اور وہ بھی ایک جگہ کھڑے رہیں کہ یا تو آپ قاتل ہیں یا پھر آپ کو جفیاں ڈال سکتے ہیں، دونوں کام اکٹھے۔ ہم تو ڈے ون سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اس کی ملکی لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں وائنڈ اپ کر لینے دینا یار، وائنڈ اپ کر لینے دینا۔ وہ وائنڈ اپ ہو گیا۔ ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، پاپولر سیاست کے ایک طرف اور اس ملک کی سالمیت۔ یہ جملے سر میں نے ساری عمر گزر کی چنگے چنگے جملے سن دوں، جو جملہ آپ کو ادھر سے آتا ہے تو اسی ملک کی سالمیت، نیشنل انٹرسٹ، یہ سارے ہم چھوڑ دیں، زندگی گزر گئی۔ سر آپ بھی نہیں، کاشف صاحب، بالکل بھی نہیں۔ کاشف صاحب سر یہ کہنا کہ ملک کی سالمیت کے ساتھ جتھے کی حکومت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ میں جس طرف اس ملک میں جتھوں کی حکومت ہے، 2014 میں میں نے سب سے زیادہ گالیاں جو سنی تھی اسی وجہ سے سنی تھی کہ دھرنوں کے ساتھ حکومتیں نہیں۔ بس جزاک اللہ خیر۔ لیکن اسلام آباد آپ کا قبضہ نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہاں پر ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے احتجاج کرے۔ اور آپ نے یہ جو کہا نا کہ ہم قابض ہیں تو کیونکہ ہم قابض ہیں تو ہم، آپ نے قانون سازی کیا کر دی؟ 3 سال سزا دے دیں گے اگر ہم سے پوچھو۔ میری بات سنیں، نہ جذباتی ہوں، نہیں ایسے نہ جذباتی، کل آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے، نہ جذباتی، کل آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ کیمروں نے اس وقت ریکارڈ کر لیا ہے، لیکن میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم حملہ آور ہوں، یہ دیکھیں یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر، سندھ کی حکومت ہی بلاول کی لانگ مارچ لے کے نہیں آیا اسلام، کیا ہوا تھا اس میں؟ کیا تھا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس میں سندھ ہونا چاہیے، سرکار ہونا چاہیے، سندھی وسائل تھے، ویپن تھے، شیل تھے، شیل کی گنیں تھیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے سر، کلو والے ڈنڈے تھے، آپ کا رائٹ ہے، کفن تھا، کفن باندھ کے آئے تھے وہ۔ سر یہ رائٹ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کا۔ مریم بی بی جب آئی تھی، حمزہ جب آیا تھا تو کیا کفن باندھ کے آئے تھے؟ کچھ غلط نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے، یہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ آپ کی سمجھ سے آپ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم آئے تو حلال ہے، کوئی اور آئے تو حرام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سب کا رائٹ ہے، تو یہ شہر ساروں کا ہے بھائی جان۔ پھر وہ یہ ہر شخص کا شہر ہے جو پاکستان کا کی بات آپ کرتے ہیں، کس کی؟ خوارج کی یا بی ایل اے کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ بات چیت کیوں کرتے، کیوں پریس کانفرنسیں کراتی ہیں؟ وہ پریس کانفرنسیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جو 9 مئی سے بعد ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگلی بات کرو۔ لیکن سر وہ آپ نے کروائی نا، اور سر جس نے کرائی ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ نے اب ملٹری کورٹ میں سزائیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کا کیا جو لوگ پریس کانفرنس کر کے کنگز پارٹی سے الیکشن لڑے، ذرا ان کا نام ان کا بتائیں نا، ان کا کیا ہونا چاہیے؟ کیسے کرتے ہیں؟ کاشف کیا ہو گیا؟ میں تو میرے ساتھ تو الحمدللہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ بالکل کیا ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارا ریاست ایسی کام کرتی ہے، میری بات ہے، دیکھیں نا کوئی ایسی باتیں بھی تو کر لینا جس کے اوپر یہ بھی آپ کہیں تاکہ سننے والا
آئندہ سے جرت نہ کرے کہ یار یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہم قانون سے بالاتر ہو کے جب ملکی سالمیت میں آنچ آنے والی بات ہوگی تو میری معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میں ایک چیز دیکھیں, کچھ جو اصول ہے جی اس اصول پر سب کو پورا کرنا چاہیے. کوئی حملے نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, کسی کے گھروں میں نہیں گھس سکتے, آگے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, یہ میرا ذاتی خیال اگین میں آپ کو کہا, سول نافرمانی کے نام پر کے ریمیٹنسز جو کہ اس کا نقصان ملک کو ہے, آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ اس کا نقصان ملک کو, اس کا نقصان کسی کی ذات کو نہیں ہوا کرتا. یہ چیزیں ناقابل قبول. کچھ چیزیں ہم اس طرح مشترک پاکستان کے لیے چھوڑ دیں, کچھ سیاسی ہیں, سیاست پر آپ اپنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے. سر یہی مسئلہ, پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رائٹس, ہیومن رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, آپ کہتے ہیں جناب آپ اس کے ساتھ نہیں, یہ سب کی رائٹس ہے. میں 2014 میرا آپ کو ڈان لیگز, میں کہتا ہوں ڈان لیگز کی جدہ دل کرتا ہے انسان, میں مائنڈ کر گیا, یہ میٹر آف نیشنل انٹرسٹ ہو گیا. کیوں میں نے مائنڈ کر لیا؟ آپ نے ڈان کے وہ جو بھی ڈان اخبار کی خبریں تھیں, آئی ڈونٹ بلیو دس. دیکھیں ہر سیاسی جماعت, ہر ایک کا اپنا ایک سپیس ہے, اور وہ سپیس آپ نے اور ہم نے پروٹیکٹ کرنا تاکہ اگلوں کا بھی پروٹیکٹ ہو. ٹھیک ہے, نہ کہ ہم سیاسی جماعتوں نے کسی سیاسی جماعتوں نے 76 سال کے اندر وہ کرتوت نہیں نہ کی. ہاں وہ سر وہ کرتوت نہ کریں تو آپ کہنے والے تو کہیں گے آپ سپریم کورٹ پہ چڑھ گئے تھے. بہت ڈفرنس ہے یار. کیا ڈفرنس ہے؟ بہت بڑا ریاستی ادارے کا فرق ہے. میں کہتا ہوں وہ عمل اچھا نہیں تھا, اس کی سزائیں ہوئی, وہ عمل اچھا نہیں تھا. 3 لوگوں 10 سال نہ 17 لوگ تھے, نااہل ہو گئے, ساری زندگی الیکشن سے فارغ ہو گئے. کیمے والے نان پنجاب اس میں کس نے کھلائے تھے؟ ماسٹر مائنڈ کو کیا ہوا؟ چھوڑ دیں, بڑی بحث ہے, لمبی بحث ہے. آخر میں سوال پر سر سنیں چھوڑیں اس کو. مسئلہ یہ کہ آپ کو بھی پتا ہے, اب آپ نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کو, میں بالکل اس کے اوپر بالکل آپ سے اختلاف نہیں کرتا.